کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد ذلہ العالی اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ کے باب فیضان دعا میں درود شریف کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے استخارہ اور روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والے ویڈیو سوالات، فون کالز اور مسائل کا حل، آیات قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد ذلہ العالی کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ویڈیو سوال دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدثر شہزاد عطاری، میرا تعلق منڈی بہاولدین شہر سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی پاؤں کی ایڑیاں کافی عرصہ سے پھٹی رہتی ہیں، براہ کرم اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کی والدہ کے لیے آپ کو روحانی علاج پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے انکل کو انتڑیوں میں انفیکشن ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج فرما دیں۔ آپ کے انکل کو آنتوں میں انفیکشن ہے، اس کا آپ کو روحانی علاج درکار ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا حل ضرور بتاتے ہیں۔ یہ دو اسلامی بھائی جنہوں نے روحانی علاج مانگا ہے، ایک اسلامی بھائی کی والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایڑیوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے، انہیں ایڑیوں میں درد رہتا ہے تو ان کے لیے ایسا روحانی علاج بتا دیجئے جس سے ان کی ایڑیوں کا درد جاتا رہے۔ اور دوسرے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے جو مریض ہیں، جن کے نمائندے بن کر انہوں نے کال کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مرض سے شفا عطا فرمائے، انہیں شفا کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی روحانی علاج شاد فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے مدثر بھائی نے کال کی کہ ان کے والدہ کی ایڑیوں کا مسئلہ ہے، ایڑیاں پھٹی رہتی ہیں، درد بھی ہوتا ہے ان کو، تو ان کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ ہو سکے تو اس کو لکھ بھی لیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ درد کے لیے یہ وظیفہ کرتے رہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ یہ وظیفہ
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے وضو باوضو بے وضو ہر صورت میں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کے درد سے یہ فاقہ ملے گا۔ اسی طرح ان کو چاہیے کہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو کا وظیفہ بھی یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ ان کے انکل ہیں، ان کو آنتوں میں انفیکشن ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کو انشاءاللہ روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 238 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ عرض کیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 238 یہ لکھ بھی لیجئے کہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے، پیٹ میں کسی طرح کا درد ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، پیٹ میں آنتوں کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے جملہ امراض کے لیے وظیفہ ہے کہ یہ آیت پانی وغیرہ پر 3 بار پڑھ کر دم کیجیے اور یہ پانی اس مریض کو پلا دیجیے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، پارہ نمبر 23 کی آیت مبارکہ ہے، 47 نمبر یہ آیت مبارکہ ہے، اور یہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 238 پر یہ موجود ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کسی کاغذ پر لکھ کر تو جس جگہ پر ان کو پیٹ میں یہ مسئلہ ہے تو پیٹ پہ وہاں پہ باندھ دیجئے، انشاءاللہ ان کے پیٹ کے جملہ امراض اس سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید اسلام بھائی نے چونکہ اپنی والدہ کی ایڑیاں پھٹنے کا مسئلہ بیان کیا تو ان کے لیے یہ ہے کہ نسخہ بھی ہے، تو اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج اس کے صفحہ نمبر 37 پر، مطلب عموماً یہ سردی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات ہاتھ پاؤں اور ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں چیرے سے پڑ جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں جو بہت سخت تکلیف دیتی ہیں۔ تو سردی کا بھی موسم ہے تو اس مسئلے کا علاج گھریلو علاج میں صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہوا ہے، تو اس کو یہ ملاحظہ فرما لیں، اس کے مطابق عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ مزید کالز ہو تو چلا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابو مجھ پہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، امی پہ بھی جی بہت روب جماتے ہیں۔ آج تو انہوں نے میرے آگے فائر بھی کیا ہے جی، اور مارتے بھی ہیں جی، ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں جی، شراب ہم پیتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، اس کے باوجود بھی جی وہ بہت گرم ہو جاتے ہیں، غصے میں قابو نہیں کرتے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہم قابو کو پا جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ عرض کرتے ہیں، مزید کالز ہو تو چلا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب بات کر رہا ہوں کوٹ ادو سے۔ والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ تعلیم ایک تو MBA میں نے مکمل کر لی ہے، روزگار کے بارے میں استخارہ کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بقدر کفایت روزی اور روزگار عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہو تو چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جعفر حسین عطاری چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کا نام ہے رشید احمد، ان کی والدہ کا نام ہے ہاجرہ بی بی، وہ کریانے کی دکان بنانا چاہتے ہیں نئی، ان کے لیے استخارہ کروانا ہے، تو استخارہ کر کے بتانا کیا وہ دکان بنا لیں یا نہ۔ انشاءاللہ ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کو نئے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ مزید کالز ہو تو چلا دیجیے۔ میرا نام محمد طارق ہے، میری والدہ کا نام ہے خاتون اختر، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے اور بیمار ہی رہتا ہوں۔ کاروبار تھا میرا سارا ختم ہو گیا ہے، بس یہ استخارہ کر کے پلیز بتا دیں۔ طارق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، آپ کا استخارہ کریں گے، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ آپ قلم اور کاغذ بھی لے لیجئے، اس پہ جو روحانی علاج بتائے جائیں انہیں آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ دو اسلامی بھائیوں کا مسئلہ، ایک تو ابو سفیان بھائی، والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے فریاد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے، اور دوسرے شعیب بھائی MBA کر چکے مگر
روزگار کی ان کے لیے صورت نہیں بن پا رہی، یا جیسی یہ نوکری چاہ رہے ہیں شاید ویسی نوکری نہیں مل پا رہی ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ باقی انشاءاللہ عز و جل جعفر حسین بھائی، آپ نے رشید احمد بن حاجرہ بی بی کا استخارہ کروانا چاہا، ان کا بھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، اور طارق بھائی آپ کے مسائل جو آپ نے بیان کیے، بیمار رہتے ہیں، کاروباری پریشانی ہے، اس کے حوالے سے بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو ان اسلام بھائیوں کے تمام تر مسائل کو حل فرمائے، ان کو جملہ پریشانیاں سے نجات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے اسلامی نے جو مسئلہ بیان کیا تو ان کو انشاءاللہ روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایانہ تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 3 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ رحمۃ اللہ غنی شمس المعارف مترجم کا صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں، کجبلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب خواہ وہ حاجت کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی کو دور کرنے یا کاروبار چلنے وغیرہ کی حاجت ہو۔ تو اسلام بھی کو چاہیے کہ بھی اب اس وظیفے کو کرتے رہیں، اور گھر میں کوشش کر کے مدنی ماحول میسر کریں۔ اگر مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں تو امیر سنت عمر کاتم علی کے مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے اسلام بھی نے بتایا کہ کاروبار کا مسئلہ ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو یہ روحانی علاج یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف منہ کر کے، طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے ساتھ 300 بار درود پاک بھی پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور اگر روزانہ پڑھنے کا معمول ہو تو انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جعفر بھائی، آپ نے رشید احمد بن حاجرہ بی بی کا استخارہ کروایا کہ ایک کریانے کی دکان بنانا چاہ رہے ہیں۔ استخارے میں ایک کریانے کی دکان کھولنا تو ان کے لیے بہتر آ رہا ہے، مگر کیا ہی بہتر ہوگا کہ جس جگہ جس بازار میں یہ دکان کھولنا چاہ رہے ہوں اس کا بھی استخارہ کروا لیجئے کہ اس علاقے کے اس بازار میں اور یہ دکان نمبر وغیرہ ہے، اس پہ ان کا یہ کاروبار شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید یہ کہ انہیں چاہیے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب بندہ کسی نئے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس سے پہلے کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس کے کام میں برکت پڑ جائے۔ لوگ قرآن خوانیاں بھی کرواتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، اجتماع ذکر و نعت وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ایک میری التجا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی قافلے کی برکت سے، یہ بڑا مجرب عمل سمجھ لیں اسے، کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل انہیں کاروبار میں کامیابی بھی حاصل ہوگی، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ طارق بھائی، آپ کے حوالے سے بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری و آزمائش کا اشارہ آیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ کو چاہیے کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ 41 دن کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل روزانہ پابندی سے کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت حاصل ہوگی۔ مزید آپ نے بیماری کے حوالے سے بھی تذکرہ فرمایا، تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو ایک عمل آپ کو عرض کیا جا رہا ہے یہ بھی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہی کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ اسے سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ آپ انہی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اب چونکہ یہ دونوں عمل آپ کو کرنے،
550 مرتبہ آپ کو یا رزاقو بھی پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو، ذہن نصیب اس مدنی انعام پر عمل کریں کہ تہجد کی نماز میں بیدار ہو جائیں۔ تہجد کی نماز کی بھی کیا خوب برکتیں، کیا اس کی بہاریں ہیں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ کے باب فیضان نوافل، اس کے اندر تہجد کی کیسی کیسی برکتیں اور کیسی کیسی اس کے فضائل لکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تہجد گزار کے لیے جنت کے عالی شان بالا خانے، سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز وجل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور میرے محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، تو تہجد میں بیدار ہو جائیے، اول وقت میں سنتیں موقدہ ادا کر لیجئے، پھر سبحان اللہ صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیے اور یہ دونوں عمل بھی کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہند سے سائیں بہن نے اپنا مسئلہ لکھا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا اور بچے کا قد نہیں بڑھتا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مدنی منع کے دونوں مسائل حل فرمائے۔ تو آپ کے مدنی منع کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام پڑھ کر کسی بھی وقت اپنے مدنی منع پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ UK سے اسلامی بہن، کاروبار میں پریشانی اور نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، وظیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروباری پریشانی دور فرمائے، نمازوں میں دل کو لگائے، تو نمازوں میں دل لگ جائے، عبادت میں دل لگ جائے، اس کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ حقیقی معنوں میں سب سے بڑا وظیفہ نماز ہی ہے کہ نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور سب سے بڑھ کر انعام اس سے یہ ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو عبادت میں اور نمازوں میں دل لگ جائے، اس کے لیے یہ عمل کر لیا کریں کہ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا۔ ظاہر ہے شیطان ہی نماز سے روکتا ہے، نماز میں سستی دلاتا ہے، تو شیطان کے شر سے حفاظت بھی رہے گی اور اس کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کاروباری پریشانی بھی ہے، روزانہ چاہیے آپ کو کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، بڑی برکتوں والی، بڑی فضیلت والی یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل اس کے روزگار میں اسے وسعت نصیب ہوگی۔ ہند سے اسلامی بہن، ٹی بی کا وظیفہ انہیں درکار ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ جسے ٹی بی کا مرض ہے اسے چاہیے کہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اب پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس موذی مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ ہند سے اسلامی بہن، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وظیفہ، جب دل کی دھڑکن تیز ہو چاہیے کہ
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. گھبراہٹ ہو یا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو، انشاءاللہ عز و جل اس سے راحت نصیب ہوگی. ایک اور اسلامی بہن UK سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ درکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ مسئلہ حل فرمائے. ان کے لیے بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مد ظلہ العلی اپنے مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 254 پر ایک عمل لکھتے ہیں. یا قیوم یا قیوم یا قیوم، صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے. کتنی پیاری اس عمل کی برکتیں ہیں. تو اسے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. ایک اور ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی. تو یہ دونوں عمل کر لیا کریں. یا قیوم، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں، جتنا حسب توفیق پڑھ سکیں صبح کے وقت اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اور یا رحیم 500 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. کالز ہوں تو چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید اعظم ہے اور میرا تعلق جہلم سے ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بچے ضد کرتے ہوں یا ان کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، ان کے بارے میں روحانی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کالز ہوں تو چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صوبان رضا عطاری ہے اور میں رحیم خان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے چچا سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کا دوسرا ملک جانا ٹھیک ہے یا نہیں. ان کا نام اشتیاق ہے اور ان کی ماں کا نام جمیلہ بی ہے. انشاءاللہ عز و جل صوبان رضا آپ کے چچا جان کا بھی استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں کہ ان کا عرب شریف جانا بہتر ہے یا نہیں. مزید کالز ہو تو چلا دیجیے. مجھے اپنے بچوں کی امی کا استخارہ کروانا ہے جن کا نام عابدہ عطاریہ ہے اور ان کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے. برائے مدینہ ان کو اکثر دل میں درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں اور اس کا استخارہ بھی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی امی کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے. ان کا استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. میرا نام محمد ساجد ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی. تو ماں کا نام ہے سریا بی، تو اس کا استخارہ کر دیں. اور میری بیوی کا نام ہے نازیہ اور اس کی والدہ کا نام ہے اللہ رکھی. ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، اس کا استخارہ کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. آمین. ساجد بھائی آپ نے ہمیں گلزار طیبہ سرگودا سے کال کی. بے اولادی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت اولاد صالحہ عطا فرمائے. آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم، میرا نام سید محمد علی بادشاہ ہے. میری امی بہت بیمار ہیں، کسی دوائی کے ساتھ انہیں آرام نہیں آ رہا. ذہنی جسمانی بیماری ہے بہت زیادہ اور کمزوری ہے بہت زیادہ. روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. وحید اعظم بھائی جہلم سے، بچے ضد کرتے ہیں اور پڑھائی میں دل لگ جائے، ایسے کوئی روحانی علاج. اور ایک یہ اسلامی بھائی جنہوں نے آخری کال جن کی تھی لاسٹ، کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ذہنی جسمانی بیماری کمزوری کے معاملات ہیں، ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. صوبان بھائی آپ کے چچا جان عرب شریف جانا چاہتے ہیں، ان کا استخارہ کریں گے. اور اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کی والدہ کے حوالے سے دل کی تکلیف کا تذکرہ کیا. اور ساجد بھائی آپ نے گلزار طیبہ سے کال کی کہ والدہ جو ہیں یہ غالباً بیمار ہیں، ان کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تو ان
کہ تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ سب سے ہمارے عبدالوحید اتاری جہلم سے بچہ ضد کرتا ہے اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، اس کے لیے روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت برکاتہ علیہ کے معنی سسنی مدنی پائن سورہ کے یہ صفحہ نمبر 253 میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے بچہ نافرمان ہو، ضد کرتا ہو تو پریشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بچہ نیک بنے گا۔ اور اسی طرح کام پڑھائی میں دل بھی نہیں اس کا لگتا تو اگر یہ خود وظیفہ کر سکتا ہے تو یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھنے والے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھائی نے کال کی کہ ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، کمزور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ مدنی پائن سورہ کے صفحہ نمبر 9 پر یہ روحانی علاج موجود ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے آرام ہو جائے گا۔ جس مرض یا درد پر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور قلب کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے آرام حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مزید ان اسلامی کو چاہیے کہ اپنے جو قریب تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہوں وہاں سے ان کے لیے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں، اور ہمارے ہاں بہت ہی پیارا عمل کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ فوان بھائی آپ نے کال کی رحیم یار خان سے، چچا جان عرب شریف جانا چاہتے ہیں تو ان کا عرب شریف جانا بہتر آ رہا ہے۔ کیا ہی مطلب یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہو کہ بیرون ملک جانے سے قبل یہ مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، وہاں جا کر اپنے کامیابی کے لیے اور آئندہ کے لیے بہتر حالات و معاملات کے لیے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس رائے خدا میں کیے گئے سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کے عرب شریف کے سفر میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور وہاں پر انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بڑے آسانیاں اور راحتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید یہ کہ اسلامی بھائی نے اپنے بچوں کی والدہ کے حوالے سے دل کی تکلیف کے مرض کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دل کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے گھریلو علاج میں جس کو دل کی تکلیف ہو اس کے لیے ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ مریض ہو یا غیر مریض ہو یہ دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مریض کے لیے تو یہ کہ جب دل میں درد اٹھے تو اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ دل کے مقام پر رکھ کے یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ 7 مرتبہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اپنے دل کے مقام پر دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اسی وقت دل کی تکلیف سے افاقہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور ان کے استخارہ بھی کیا گیا، کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا۔ مزید ہمارے ساجد بھائی انہوں نے بے اولادی کا، گلزار طیبہ سے انہوں نے کال کی اور اپنی بے اولادی کا مسئلہ لکھا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بے اولادی کے مسئلے سے، ان کا جو بے اولادی کا مسئلہ ہے وہ دور فرمائے، اور انہیں جلد بخیر و عافیت نیک اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 102 پر حصول اولاد کے لیے وظائف روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، تو ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعائے ابراہیم اور دعائے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ صفحہ نمبر 102 پر یہ لکھی ہوئی ہے۔ دعائے ابراہیم یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اور دعائے زکریا یہ ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو یہ دونوں روحانی علاج آپ دونوں کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہو جائے گی. مزید اسلامی بھائیوں، یہ میں عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے کہ جن کے استخارے کیے گئے، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا نام رشید اتاری، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میری لڑکی کا نام ریحانہ بیگم، وہ کچھ کینسر کے شکایت میں کچھ پریشان ہے، جڑی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا اور کچھ استخارہ کرائے اور روحانی علاج کا کچھ بتائے. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. ان کے لیے کام کریں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نیکی کی دعوت، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اس کے صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. بہت ہی زبردست اور مجرب روحانی علاج وہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ حاصل فرما لیجئے. ذے نصیب روزانہ اس میں سے زیادہ نہیں سے 7 منٹ کسی بھی وقت گھر میں درس کا سلسلہ بھی شروع کیجئے، اس سے درس دیا کریں. انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کے صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام دوبارہ سن لیجئے، کتاب کا نام ہے نیکی دعوت. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے اور فیضان سنت کا ایک باب بھی ہے، اسے حاصل فرما لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن پریشان حالوں اور مصیبت زدوں نے ہمیں کال کیا، اللہ تعالیٰ کی تمام بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.